سامعین اکرام، کائنات کے مکین اپنی بستیوں کو بلندی تک پہنچا دیتے ہیں، وہی قومی منزلوں سے دور برائیوں اور ناکامیوں کے صحرا میں بھٹکنے لگتے ہیں۔ پھر قدرت ان کی مدد کے لیے ایک ایسی تخلیق کرتا ہے جو نادر و نایاب ہوتی ہے۔ جب ہندوستان کی آزادی کو انگریز قوم کا گھر لگ چکا تھا، غلامی کی زنجیریں بیڑیاں بن کے قوم کو بے دست و بپا کر چکی تھی۔ اپنی حالات سے نبرد آزما ہونے کی بجائے عوام بے عملی کی نیند سو رہی تھی۔ اس وقت ایک ایسی آواز جو قحطیدہ ثابت ہوئی، یہ اس مرد مجاہد کی آواز تھی جسے دنیا مولانا ابوالکلام آزاد کے نام سے جانتی اور پہچانتی ہے۔ مولانا آزاد کی شخصیت بے پناہ خصوصیات کا مجموعہ تھی۔ ایک طرف وہ عالی بہترین خطیب، مفکر، مدیر اور دانشور بھی تھے، تو دوسری طرف ایک بہترین سیاستدار، تاریخ داں، قومی رہنما، ماہر تعلیم اور مجاہد آزادی بھی تھے۔ یہ کہنا مشکل ہے کہ ان کی کون سی خوبی تمام خوبیوں پر حاوی تھی۔ مولانا آزاد کی غیر معمولی خصوصیات اور صلاحیتوں کی وجہ سے انہیں امام الہند خطاب سے نوازا گیا۔ مولانا آزاد کانگریس پارٹی کے لیے اندھیرے میں چراغ کی حیثیت رکھتے تھے۔ انہوں نے تاحیات ملک کی خدمت کی اور ثابت کر دیا کہ وہ ہندوستان کے سچے صفوف ہیں۔ دیکھے تو کوئی اہل محبت کے باغبن، دیکھے تو کوئی اہل محبت کے باغبن، چلتے نہیں ہے راہ کو ہموار دیکھ کر۔ سامعین اکرام، مولانا آزاد کی خدمات کا اعتراف کرتے ہوئے بڑے بڑے دانشوروں نے کہا، دانشور مولانا آزاد کی خدمات کو نصیحت و قومی نقطہ نظریہ سمجھتے تھے۔ مولانا آزاد کی خدمات کا اعتراف کرتے ہوئے گاندھی جی نے کہا، مولانا آزاد انڈین نیشنل کانگریس پارٹی کے اعلیٰ ترین صدر ہیں اور سیاست کا مطالعہ کرنے والے ہر شخص کو چاہیے کہ وہ اس بات کو نظر انداز نہ کرے۔ طویل جدوجہد کے بعد ہمارا ملک آزاد ہوا اور ملک میں عمومی حکومت قائم ہوئی۔ پنڈت جواہر لال نہرو کی صلاحیتوں کا اعتراف کرتے ہوئے مولانا ابوالکلام آزاد کی صلاحیتوں کا اعتراف کرتے ہوئے پنڈت جواہر لال نہرو نے کہا، ہندوستان میں سیاست کی کتابیں سب سے زیادہ میں نے پڑھی ہیں اور خود کو ان میں سیاست کا ماہر سمجھتا تھا، لیکن مولانا ابوالکلام آزاد سے ملنے کے بعد مجھے احساس ہوا کہ وہ ہم سب سے بہت آگے ہیں۔ سامعین اکرام، میں اپنی تقریر کے اختتام پر صرف اتنا کہوں گی، آج آزاد ہندوستان جس کی سیاست پر سیاست ناز کرتے ہیں، یہ اسی مرد مجاہد کی بے پناہ کاوشوں کا نتیجہ ہے۔ تو مر گیا پھر بھی زندہ ہے سخن تیرا، تو مر گیا پھر بھی زندہ ہے سخن تیرا، پرسوں تیرے ہر لفظ سے افسانے بنیں گے، خاکی تیری تعبیر کبھی ختم نہ ہوں گی، خاکی تیری تعبیر کبھی ختم نہ ہوں گی، تا حشر تیری خاک سے پیمانے بنیں گے، جو لوگ تیری